الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق علیہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ مختصر درس رمضان المبارک کا پہلا درس ہے. چونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور اس بات سے واقف ہیں، اور آج پوری دنیا اس چیز میں مبتلا ہے کہ تقریباً 5 جمعہ ہو گئے، 5 ہفتے ہو گئے، لوگ مسجدوں سے دور ہیں، جا نہیں پا رہے ہیں، نہ نماز کے لیے نہ جمعہ کے لیے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یا تو آزمائش لے لیں یا اللہ تعالیٰ کا عذاب لے لیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے اتنا زیادہ ناراض ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بھی نہیں پسند فرماتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کے گھر میں آئیں. یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے، بہت افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے. پھر بھی بہت سارے ایسے نوجوان اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی اس چھوٹے سے عذاب سے عبرت نہیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین پتہ نہیں کیا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اغتنم خمسا عن خمس قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اسی میں ایک چیز ہے مشغولیت سے پہلے فراغت کو. یہ فراغت کے اوقات ہمیں ملے ہیں. ہم سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے سوچتے تھے کہ شاید کبھی زندگی میں، لائف میں کبھی ایسا موقع ملے گا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام کر پائیں گے یا نہیں. سکون کی زندگی کب ملے گی، کب ہم ان کے ساتھ زیادہ وقت بتا پائیں گے. لیکن یہ کسی بھی طریقے سے یہ موقع ہمیں ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اپنے گھر میں رہ کر کے خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اوقات بتائیں، انہیں بھی، ان کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف پیدا کریں، ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو دعائیں یاد کرائیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کریں. بہت سارے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن پھر بھی آج تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، لوگ لاک ڈاؤن میں کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں. اندازہ لگائیے کہ قریب قریب ہر انسان کے ذہن میں یا اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی ہوگی، اور اپنی زبان سے کہتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ کہنے بھی لگے کہ بہت بوریت ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے، اکتا گیا دل، کہاں جائیں، کیا کریں. ایک جگہ بیٹھ کر کے بیٹھے بیٹھے اب کریں تو کیا کریں، کچھ کام بھی نہیں رہ گیا. جبکہ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اسلامی نوجوان ساتھیوں، آج ہم گھر میں بیٹھے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، سب ہمارے ساتھ، سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ہر چیز کھانے پینے کے لیے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان اگر میرے اوپر مکمل کامل یقین کرتا ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ رب العالمین بندے کو رزق ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں مکمل اللہ رب العالمین پہ یقین اور اعتماد ہونا چاہیے.
آج ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جینے کے لیے جو چیز ہمیں ضروری ہے، کھانا پانی سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، پھر بھی ہم اللہ کے ناشکری پہ جو ہے آمادہ ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے، دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیے آج ہم زندہ ہیں، باحیات ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، گھروں میں گھوم رہے ہیں، ہوا خوری کر رہے ہیں، ہر چیز مل رہی ہے، پھر بھی ہم اکتا رہے ہیں، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قید و بند کر دیا گیا۔ اس میں اور کوئی مطلب طرح طرح کی ذہنیت لوگوں کی ہے۔ اندازہ لگائیے اس وقت کا جب اللہ رب العالمین ہمارے جسم سے روح کو قبض کر لے گا، جب لوگ ہمیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے قبر کے حوالے کر دیں گے، وہاں کون ہوگا؟ وہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں اندھیری رات ہوگی، کوئی کھڑکی نہیں ہوگا، قبر کا تنہائی کا گھر ہوگا، کیڑے مکوڑے ہوں گے، ایک چھوٹا سا کفن جس میں ہمیں لپیٹ کر کے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہاں کون ہوگا؟ وہاں کون سی چیز ہماری بوریت کو دور کرنے والی ہوگی؟ وہاں کون سی چیز ہوگی جس سے ہم لطف اندوز ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں، یہ ساری اوقات ہمارے اندر ایک فکر آخرت پیدا کرتی ہیں کہ ہم آخرت کی فکر کریں، موت کے بعد کی زندگی کی فکر کریں۔ بہرحال یہ آج جو میں نے درس شروع کیا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں تک کچھ دین کی باتیں، کچھ فکر دلانے والی باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس ہمت کو، اس کوشش کو اللہ کامیاب بنائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں میں آپ تک پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا آج 5واں روزہ ہے، اور اس رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس رمضان کی کیا اہمیت ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی جو رونق رکھی ہے، ہم اس رونق سے کچھ حد تک محروم ہیں، اور وہ بھی شاید ہماری کرتوت کا نتیجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کچھ تمہیں مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں یہ خود تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ شاید ہماری کرتوت، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں ایسی ہوں، پتہ نہیں کوئی ایسی غلطی ہم نے کر دی ہے جس سے اللہ رب العالمین ہم سے اتنا سخت ناراض ہو چکا ہے کہ ہمارے لیے یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ ہم اس کے گھر میں جا کر کے اس کے سامنے سب سجود ہو سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ یہ حالت ہماری ہو گئی ہے، پھر بھی یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین شیاطین کو بند کر دیتا ہے۔ رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک دعا تو ہماری روز قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو سچے دل سے اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین یہ جو بیماری، یہ جو وبا، یہ جو مصیبت، یہ جو ہماری پوری دنیا جس میں آج مبتلا ہے، اللہ سے ہم دعا کریں ہر نماز میں، خصوصاً افطاری کے وقت، کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس بیماری کو ہمارے درمیان سے ختم کر دے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس بیماری سے نجات دے دے۔ جو اس بیماری سے وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العالمین اگر وہ اللہ کو ماننے والے رہے ہوں، توحید امت مسلمہ کے لوگ رہے ہوں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے تو نجات کا ذریعہ بنا، اور مرنے کے بعد انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182، غالباً 182 نمبر یا 183 نمبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پیش کی گئی آپ کے سامنے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، کہ اذا جاء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو اللہ رب العالمین باندھ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، جو ان کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی عظیم بات ہے
کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی شیاطین قید کر دیے گئے، اب وہ ہمیں بہکا نہیں سکتے ہیں، اب ہمارے پاس پورا وقت ہے، پورا چانس اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور جو ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں۔ اور چونکہ یہ قرآن، یہ مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم، قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اس لیے ہم اس مہینے میں خاص طور پر قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن، روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کریں گے۔ یہ قرآن کہے گا اے ربی منعتہ باللیل، کہ اللہ رب العالمین میں نے اسے رات کو سونے سے منع کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ تو اسے بخش دے، میں آج ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تیرے اس بندے کے لیے چونکہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، اللہ رب العالمین اس کی اس سفارش کو قبول فرما کر کے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ خوب زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن خود بھی پڑھیں، قرآن کی صورتوں کو یاد کریں، قرآن کو جو اگر غلطیاں ہوں تو اس میں تصحیح کریں، کیونکہ پورا دن، پوری رات ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اپنے بچوں کو بیٹھ کر کے قرآن پڑھائیں، قرآن سکھائیں، قرآن کی دعائیں موجود صورتوں کو یاد کرائیں، خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی ہم سے کہیں زیادہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ عبادت گزار تھے، عبادت کے پابند تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند ہواؤں سے زیادہ بھی جو ہے آپ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جایا کرتے تھے۔ تو رمضان کی بڑی فضیلت ہے، اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین روزیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہم روزی تو کما نہیں رہے ہیں، کیسے ہماری روزیاں دگنا ہوں گی؟ تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے روزی میں برکت کر کے، روزی میں اضافہ کر کے، ہماری ضرورتوں کو کم کر کے، یا کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین کے وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا، روزیاں ڈبل کر دی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک عمل کا جو ہے ثواب، ایک فرض کا ثواب اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں 70 فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری نیکیاں اس مہینے میں اللہ رب العالمین جو ہے اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے اس ماہ مبارک کو پا کر کے غنیمت سمجھیں، اور میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، اس لاک ڈاؤن کے اوقات میں ہم اپنے آپ کو جو قید و بند ہمیں حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں، اس کے پابند بنیں، بے جا باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں ہی میں رہیں، بلا سخت ضرورت ہم گھر سے باہر نہ جائیں، جو ہے یہ ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہمارے فیوچر کے لیے فائدہ مند ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو موت لکھی ہے آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہم جو ہے حکومت کی اس قانون کو، اس پابندی پر جو ہے عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر کے رکھیں، اور قید یہ کوئی قید بند نہیں ہے، بلکہ گھر میں اللہ رب العالمین ہمیں ایک موقع دے رہا ہے نماز سیکھنے کا، نماز کی دعائیں یاد کرنے کا، اپنے بچوں کو نماز سکھانے کا، اپنے گھر والوں کو نماز سکھانے کا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھی باتیں کریں، ان کو دینی کتاب سنائیں، ان کو پڑھائیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور جو ہے اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، نماز میں نیت کیسی باندھی جاتی ہے، ساری چیزیں ہم سکھائیں، اور بیجا چیزوں سے، فضول چیزوں سے، فضول باتوں سے ہم جو ہے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ جو ہے اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہماری اوپر سے یہ جو مصیبت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے عذاب کی شکل میں، اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر سے اس وبا کو، اس بیماری کو ختم کر دے۔ اے اللہ پوری دنیا آج اس مصیبت میں گرفتار ہے، پوری دنیا آج اس بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ
پوری دنیا سے اس بیماری کو دور کر دے، اے اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ ہماری زندگی جس طریقے سے پہلے چل رہی تھی، جس طریقے سے ہم تیرے گھر میں عبادت کرنے کے لیے آ رہے تھے، اے اللہ تعالیٰ پھر سے ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے، اے اللہ رب العالمین ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کو تو کھول دے، اے اللہ رب العالمین ہماری روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ رمضان کے مہینے میں تو دعاؤں کو زیادہ سنتا ہے، اے اللہ رب العالمین تو افطار کے موقع پر دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تو بہت زیادہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم تجھ سے دعا کر سکیں، ہم اتنے زیادہ گنہگار ہیں، لیکن پھر بھی اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، پوری کائنات کے لوگ گنہگار ہیں، پوری بنی آدم گنہگار ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، اس میں بھی تیرا سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو تجھ سے توبہ کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سچے دل سے تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، اے اللہ تعالی ہمارے لیے سہولت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے آسانی عطا فرما، اے اللہ تعالی ہمارے ملک سے، اس دنیا سے، ہمارے شہر سے اس وبا کو ختم کر دے، دور کر دے، اے اللہ رب العالمین یہی ہماری التجا ہے، اے اللہ ہماری فریاد کو قبول فرما لے، اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا یابی عطا فرما، انہیں شفا کلی عطا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ہمت و قوت عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں جو بھی اس مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں ان کو ہمت دے، ان کو طاقت دے، ان کی ایمانی جذبہ کو اللہ رب العالمین تو قائم رکھ، اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں اپنے جو ہے کتاب و سنت پر اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہماری ایمان کی کمزوری کو دور کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، آمین تقبل یا رب العالمین، اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جلد ہی دوسرا درس آپ تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم۔